جنگ احد قیامت کی جنگ ہے، اور ایسے میں ایک مرتبہ علی کے ہاتھ میں علم ہے. اب کیا کروں؟ بعض مرحلے ایسے ہیں جو تاریخ میں پڑھے نہیں جاتے، لیکن اس لیے کہ اس میں احتیاط نہیں کر پاتا پڑھنے والا، اور وہ موقع ہے تاریخ میں، مگر اب میں کیا کروں، میری مجبوری ہے کہ اس کو بیان کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. علی کے ہاتھ میں علم ہے، اور ایسے میں جیسے ہی علی کے لڑ بھی رہے ہیں، علی ایک ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں علم ہے، اور پیغمبر کا طواف کرتے جا رہے ہیں. ابھی پیغمبر کے قریب ہیں. ابو دجانہ ایک ہیں جو بالکل قریب میں ہے اور لڑ رہے ہیں ساتھ، اور کوئی نہیں ہے. وار جو ہوا تو علی کے ہاتھ سے علم چھوٹا، بس اتنا کافی ہے، چھوٹا، گرا نہیں. یہ حقیقی واقعہ ہے، اس میں ایک مشیت تھی. جیسے ہی علم چھوٹا ابو دجانہ آگے بڑھے. ابو دجانہ نے، لمحے کے اندر کی بات ہے جس کو میں بیان کرنے میں دیر لگا رہا ہوں، اس لیے کہ اتنی تیزی سے یہ کام ہوا ہے کہ اتنی تیزی سے بیان نہیں ہو سکتا. علی کے ہاتھ سے علم چھوٹا، ابو دجانہ آگے بڑھے کہ علم کو پکڑ لیں. پیغمبر کی نظر پڑ گئی، پیغمبر نے کہا ابو دجانہ ہٹ جاؤ، ابو دجانہ ہٹ جاؤ، علم کو ہاتھ نہ لگانا. ابو دجانہ ہٹ جاؤ، علم کو ہاتھ نہ لگانا. ابو دجانہ کو حیرت ہوئی. پیغمبر نے ابو دجانہ کے چہرے پہ حیرت دیکھی تو اس حیرت کا فوراً جواب دیا، کہا ابو دجانہ یہ علم ہے، غیر اہل کے ہاتھ میں جانے سے بہتر ہے کہ گر جائے. غیر اہل کے ہاتھ میں جانے سے بہتر ہے کہ گر جائے. اگرچہ گرا نہیں تھا، علی کے ہاتھ سے چھوٹا تھا، اور چھوٹنے میں حکمت یہ تھی کہ پیغمبر بتانا چاہتے تھے کہ علم ہے کیا. تو اب جو چھوٹا، ابو دجانہ آگے بڑھے، پیغمبر نے انہیں ہٹایا، علی جھکے گھوڑے پر سے علم کو پھر پکڑ لیا اور بلند کر دیا. تو گر تو نہیں سکا، ٹھنڈا نہیں ہوا، مگر اتنی دیر میں یہ معلوم ہو گیا کہ رسول کو پسند نہیں ہے کہ غیر رجل کے ہاتھ میں چلا جائے. غیر رجل کے ہاتھ میں چلا جائے، پیغمبر کو پسند نہیں ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ قرآن مجید نے کبھی اگر اس پہ بات کر سکے تو کریں گے بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد، کہ قرآن مجید نے اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا انسانوں کو اس بات پہ تعجب ہے کہ وہی ایک رجل پہ ہوئی ہے؟ کیا انسانوں کو اس بات پہ تعجب ہے کہ وہی ایک رجل پہ ہوئی ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن رجل پہ اترا ہے. لوگ آئے اور کہنے لگے کہ کفار آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اس سے تو بہتر تھا، اور قرآن نے نقل بھی کر دیا، اس سے تو بہتر تھا کہ کسی ملک کو کتاب دے کے بھیج دیا جاتا. اللہ نے جواب دیا، یعنی رسول کو کتاب نہ دی جاتی، ہم جیسے بشر کو دی گئی ہے. قرآن نے کہا نہیں، یہ رجل ہے، تم جیسا بشر نہیں ہے. بھئی توجہ کیجئے گا، یہ رجل ہے، تم جیسا نہیں ہے. اور کہنے لگے ہم جیسے کو دی گئی ہے تو بہتر تھا کسی فرشتے کو دے دی جاتی. قرآن نے پھر جواب دیا، لو جعلناہ ملکن لجعلناہ رجلا، اگر ہم فرشتے کو بھی نبوت دیتے تو رجل پہلے بناتے اسے. اگر ہم فرشتے کو نبوت دیتے تو پہلے رجل بناتے. اس کے معنی یہ ہے کہ رجل ہونا اللہ کیا ایک منصب ہے. کتاب دے گا رجل کو، فرشتہ بھی نبی بنایا جائے تو پہلے رجل ہوگا. پیغمبر کہیں علم ملے گا رجل کو. کیا کہنے اس رجل ہونے کی منزلت کہ اب علم جہاں بھی جائے گا رجل کو جائے گا. علم جہاں بھی جائے گا رجل کو جائے گا. لوگ سمجھے نہیں کہ خیبر میں پیغمبر نے کہا کیا. پیغمبر اب میرے ساتھ گنیے گا، پیغمبر نے کہا لَأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، تب تک نہ پلٹے گا جب تک اللہ دونوں ہاتھوں پہ فتح نہ دے دے.
کتنی صفتیں پیغمبر نے گنوائی؟ 5 رجل ہونا ضروری، کرار ہونا ضروری، غیر فرار ہونا ضروری، اللہ اور اس کے رسول کا محب ہو، اللہ اور اس کا رسول اس کا محب ہو، جب تک نہ پلٹے جب تک کہ فتح نہ مل جائے، فاتح ہو کر واپس آئے۔ یہ 5 علامتیں نہیں گنوائی ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کربلا میں پنجہ ہو نہ ہو، ہم نے خیبر کی روایت پڑھنے کے بعد علم پہ پنجہ اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ بتاتے رہے جس میں یہ 5 علامتیں نہ ہو اسے علم نہیں ملتا۔ ارادہ نہیں تھا کہ آج علم پہ تقریر کروں، لیکن مڑ گئی تو میں نے کہا آج ہی صحیح، اس لیے پہلا علم جنت سے آیا تھا، روح عرض کا پہلا علم جنت سے آیا تھا۔ وہ جنگ جو حضرت آدم کے زمانے میں ہوئی تھی، حضرت شیس، پہلی جنگ حضرت شیس کی ہے، ان کے لیے وہ علمدار بنائے گئے تھے، جنت سے بنا کے بھیجا گیا۔ اب جنت کا علم ہے، جنت کا علم ہے، اس کا معنی ہے کہ یہاں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اب اور کیسے کہوں، اب جو کہنا تھا کہہ دیا، جس کو سمجھنا تھا وہ سمجھ گیا کہ علم پہ کسی کا دعویٰ نہیں ہو۔ جب علی کو مل گیا تو بہت سو نے دعویٰ کیا۔ اللہ نے پہلے ہی دن دوسرا موقع، حضرت ابراہیم کے زمانے میں جب جنگ ہوئی تو حضرت لوط پیغمبر علمدار ہوئے، وہ علم بھی جبریل لائے۔ تیسرا موقع، آج گفتگو یہاں سے شروع ہوگی تو کل شاید مسلسل ہو جائے، حضرت طالوت، قال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، جب ان کے نبی نے ان سے کہا کہ ایک تابوت لاؤ اور اس تابوت میں جو ہے وہ تسکین ہے، اس میں تبرکات انبیاء تھے، اور ایسے موقع پر مسئلہ یہ تھا کہ لڑنے کے لیے حق والے نکلے تھے، نبی کا نام تھا ارمیہ، اور جس بادشاہ کے ساتھ نکلے ان بادشاہ کا نام ہے حضرت طالوت پیغمبر، اور انہی کی شان میں یہ آیت آئی ہے ان اللہ اصطفاہ، جس کو میں نے سرنامہ بیان میں پڑھا، ان کے ذکر میں آئی ہے ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، ہم نے طالوت کو تم پر مصطفیٰ کیا اور اسے علم اور جسم میں، شجاعت میں اور علم میں کی بنیاد پر مصطفیٰ کیا، یعنی 2 صفتیں ایسی ہیں جس کی بنیاد پر۔ اچھا یہ بھی عرض کر دوں کہ ظاہر آیت کی تفسیر یہی ہے کہ یہ آیت حضرت طالوت کے لیے آئی ہے، مگر حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اور تفسیر موجود ہے، اور جو بہت گہری نظر سے تفاسیر کا مطالعہ کریں گے وہ اس منزل پہ پہنچ جائیں گے کہ جب ارمیہ نبی سے پوچھا گیا کہ اب حق کا لشکر کس بادشاہ کے ساتھ چلے گا، کون لے کے چلے گا، کہ طالوت چلیں گے، آگے آگے تابوت سکینہ چلے گا، تو اب مسئلہ یہ تھا کہ علمدار کون ہوگا، فوج تیار ہے، بادشاہ موجود ہے، نبی ساتھ ہے، علمدار کون ہوگا، علمدار کی ضرورت ہے۔ یہ تاریخ نبوت کا تیسرا موقع ہے جہاں علم آیا ہے۔ کذاب علمدار وہ ہوگا کہ حضرت ارمیہ پہ وحی ہوئی کہ یہ تابوت کھولو، اس تابوت میں سے موسیٰ کی زرہ نکالو، موسیٰ کی زرہ، اور دیکھو بہادر نوجوانوں میں جس کے بدن پر پوری آ جائے وہ علمدار ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ نے بڑی عمر میں وفات پائی ہے، 100 کے قریب کی عمر پائی حضرت موسیٰ نے، 60 سے تو اوپر ہی کے تھے، ظاہر قوی الجثہ تھے، بلند قامت تھے۔ اب زرہ نکالی گئی اور ایسو ہی کو دیکھا گیا تو کسی کے پوری نہ آئی، کسی کے پوری نہ آئی، تو حضرت ارمیہ سے کہا گیا کسی کے پوری نہ آئے گی، تو آپ نے کہا کہ نہیں، ایک ایسا ہے کہ جس کے یہ زرہ آ جائے گی، کہا اسے تلاش کرو، کہا کون ہے، کہا کہ ایک شخص ہے ایشیا، اس کو اللہ نے 11 بیٹے دیے ہیں، اس کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام داؤد ہے، داؤد کی عمر اس وقت 11 سال ہے، 11 سال، کل 11 برس۔ جب داؤد کو وہ زرہ پہنائی گئی تو پوری آ گئی۔ موسیٰ جیسے قوی الجثہ کی زرہ 11 برس کے داؤد کو پوری آ گئی، تو حضرت ارمیہ نے کہا یہی علمدار ہے،
یہی علمدار ہے، یعنی معصوم کا لباس جس کے بدن پہ پورا آ جائے وہ علمدار ہے، وہ علمدار ہے. اور وہ پھر صرف علمدار نہیں ہے، وہ نبی بھی ہے، وہ معصوم بھی ہے. اور 11 برس کی عمروں کے تفاوت کے باوجود، سن و سال کے فرق کے باوجود زرا پوری آئی اور کوئی بات نہ ہوئی کہ زرا چھوٹی یا بڑی ہو جاتی. قانون طے ہوا تاریخ نبوت میں، اور وہ قانون یہ طے ہوا کہ معصوم کا لباس خود علامت ہے وارث کے بتانے کے لیے. تو اب میں کیا کروں اگر صفین کی بھڑکتی ہوئی آگ میں علی 11 برس کے بیٹے کو بلائے اور اپنا لباس پہنا دے؟ تو علی اس وقت 62 برس کے، 60 برس کے، علی کا لباس 11 برس کے عباس کے پورا آیا، نہ چھوٹا نہ بڑا. ایک طرف علمداری کی دلیل ہوا، دوسری طرف عصمت عباس